السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام اور حاضرین، ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، کھڑے ہو گئے، یا تو چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ ہم پہلے بھی بول چکے تھے جسے جانا ہو چلا جائے۔ میری تقریر سننا فرض کفایہ بھی نہیں، میری تقریر سننا صرف مستحب ہے، بس سنت بھی نہیں۔ واجب تو چھوڑ دو، نفل بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ کیونکہ ہم وہی باتیں کریں گے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ بڑے علماء وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، ہم وہی رٹی رٹائی 2-4 باتیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی کہیں سن لیا ہوں گے، 1-2 بار سن لیجئے، سمجھے وہی کر رہے ہیں۔ اس لیے نہ بیٹھو تھوڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ نور الہدی، جامعہ نور الہدی، حضرت محتمم قاری محمد ریاض صاحب دامت برکاتہ۔ آپ ہی ہیں یا اور کوئی ہے؟ بھی بلاؤ، بیٹھے یہاں 5-10 منٹ۔ اور آج کے جلسے کی نظامت کر رہے اس مدرسے کے ناظم مولانا محمد اشتیاق، وہ بھی چلے گئے۔ چلیے کوئی بات نہیں، انتظام میں جانے دیجئے، بلائیے کسی کو نہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے عمدہ ترین جو چیزیں پیدا فرمائی، ان میں سب سے بہتر جو مخلوق ہے وہ انسان، اور ان بہتر انسانوں میں جو سب سے بہتر انسان ہے وہ مسلمان ہے، اور ان بہتر مسلمانوں میں جو سب سے افضل ترین ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے بہتر ترین لوگ ہیں وہ ہر دور کے نبی کے ساتھ رہنے والے رفقا، ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ جس دور میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر پھر آگے ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بیچ میں جتنے بھی نام آتے ہیں قرآن پاک میں ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ جو بات میں نے کہی کہ اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان کسی نبی کا پورا قصہ پڑھے ہوں، بہت مشکل کام ہے۔ ریوسا بڑی اچھی جگہ ہے، اور مجھے تو لگا کہ یہ بہت بڑا قصبہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ اس کو خوب ترقیوں سے نوازے، یہاں کے ہر فرد کو اللہ دین اور دنیا کی تمام ترقیاں عطا فرمائے۔ لیکن اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کی ناقدری پھر اچھی چیز نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آج آپ کو نوازا ہے تو حق یہ ہے کہ اس رب کا حق ادا کیا جائے جس نے آپ کو مال بھی دیا، آل و اولاد بھی عطا فرمائی، اور آپ کو دنیا کی وہ نعمتیں دی جس کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ جو دیتے ہیں اس کا تو کوئی، اللہ جو براہ راست دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی نعمتیں انسان کو 2 طرح ملتی ہیں، ایک براہ راست ملتی ہے اور ایک بالواسطہ ملتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بالواسطہ نعمتوں پر ہماری نگاہ رہتی ہے، براہ راست ملی ہوئی نعمتوں پر نگاہ نہیں رہتی۔ براہ راست اور بالواسطے میں فرق کیا ہے؟ براہ راست ملا ہوا ہمارا سر کے بال سے پیر کی کھال، یہ براہ راست ملا ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کہیں گے اماں ابا کا واسطہ ہے، بالکل نہیں۔ اماں ابا ایک راستہ ہو سکتے ہیں،
اللہ کی نعمتوں میں ایک راستہ ہے، واسطہ نہیں ہے۔ راستے اور واسطوں میں بڑا فرق ہے، راستے اور واسطوں میں بڑا۔ آپ اردو پڑھا کریں، اردو تو بیچاری ہندوستان میں بچی کہاں ہے؟ اگر کہیں ملے تو ہم کو بھی دکھانا، اگر کہیں ملے۔ اردو کا تو تصور بس بھول جائیے۔ مکتب ہے یہ جامعہ نور الہدیٰ، اگر چل گیا ریوسا میں تو اللہ کی قسم یہاں اردو زندہ ہو جائے گی۔ اردو زندہ ہی مکتب سے ہے، مدرسے تو بعد کی چیز ہے۔ اب ایک طالب علم مکتب میں اردو ہی نہیں پڑھ کے آیا، مدرسے میں کیا پڑھے گا؟ مکتب میں جو اردو پڑھائی جاتی ہے اس کی اگلی سطح مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ مکتب سے تو پڑھ کے آئے نہیں، آپ نے مکتب میں تو وقت گزارا نہیں، آپ مکتب میں تو آپ گئے نہیں، تو آپ کیا اردو جانیں گے؟ خیر وہ بات الگ کی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے جو نظام ہے واسطے کے اور براہ راست کے، براہ راست جو اللہ نے دیا ہے وہ سر سے پیر تک اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دی۔ ہمارے سروں میں بال یہ اللہ کی دین ہے، ہمارے سروں کے نیچے ماتھے سے لے کے منہ سے لے کے گال سے لے کے پورے جسم کے ایک ایک عضو سے لے کے اور پیر کی کھال تک یہ اللہ کی ملی ہوئی براہ راست نعمتیں۔ زبان ہے اللہ کی براہ راست نعمت۔ کوئی ماں اور باپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی اولاد کی زبان بنائی، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ اگر کسی کی زبان لگتی ہے تو ماں باپ لگتی ہوئی زبان کھول نہیں پاتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کس کو کہنا پڑا؟ وقت ایک زبردست نبی ہے، قوت میں، طاقت میں، علم میں، حکمت میں، تدبر میں، فکر میں، شعور میں صاحب شریعت نبی ہے، توریت جیسی کتاب ملی ہے، لیکن زبان کھلی نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، صاحب شریعت نبی ہے، قوت میں، طاقت میں، ہر چیز میں بے مثال۔ اگر قصہ سنایا جائے تو مار دیا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، بعض روایتوں میں آتا ہے، لیکن کیونکہ علماء اس قصے کو بہت زیادہ بیان نہیں کرتے کیونکہ عوام میں شعور نہیں ہے بات سمجھ نہیں، لیکن مارا تھا کسی کو۔ جب مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اس دور کے بھی مسلمان ایسے تھے جیسے آج کے دور میں ہیں۔ ایک صاحب لڑ رہے تھے اپنے دشمن سے، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، مسلمان اپنے قائدوں پہ بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا شکوہ ہے آپ قائد چنتے کب ہیں؟ آپ نے کسی عالم کو قائد کبھی چنا؟ اور یاد رکھیے علماء سے آپ سیاست کی قیادت نہ کرائیے، سیاست دوسرے درجے کی چیز ہے، علم پہلے درجے کی چیز ہے۔ نبی کا چھوڑا ہوا علم علماء کے پاس ہے، سیاست تو علم کا ایک حصہ ہے، راجنیتی جو ہے وہ علم کا ایک حصہ ہے، علم کل ہے۔ راجنیتی یا سیاست ایک دوسرے درجے کی چیز، نکلی ہوئی علم کے نکلے ہوئے جو خزانے ہیں اس میں خزانہ ہے سیاست۔ لیکن ہم علماء سے چاہتے ہیں قیادت تو کریں، لیکن ایک بڑی عجیب بات، ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہم کھیت میں کھیتی تو کریں اور 4 ماہ بعد جاتا ہے اپنے کھیت کو گالی دیتا ہے، اپنے کھیت کی برائی بیان کرتا ہے، اپنے کھیت کی غیبت کرتا ہے۔ 4 ماہ پہلے اس نے نیت کی کہ ہمارے کھیت میں 10 کنٹل غلہ ہوگا، 4 ماہ تک نہ کھیت گیا، نہ کھیت دیکھنے گیا، نہ کھیت پوچھنے گیا، کسی نے میڑ مار لی، کسی نے 2-4 انچ کھود لیا، کوئی بیٹا تو بیٹھ جا تھوڑی دیر، کسی نے کچھ کر لیا۔ اب 4 ماہ کے بعد کھیت کو کوس رہے ہیں۔ آپ مجھے عقل سے اور آپ کو کھیت کی مثال کیوں دوں؟ آپ تو تاجر آدمی ہیں، دکاندار ہیں، آپ روزانہ رات کو ارادہ کریں کہ کل صبح دکان جائیں گے اور پھر پورا دن بجائے دکان کے مٹر گشتی کرتے رہیں، شام کو پھر گھر آ جائیں، اگلے دن پھر ارادہ کریں کہ ہم دکان جائیں گے اور پھر پورا دن مٹر گشتی کریں اور پھر شام کو گھر آ جائیں، اور 1 مہینے کے بعد جب دکان کھول کے شٹر گلہ کھولیں اور پیسے گننا چاہیں، کتنے پیسے آئیں گے؟ کتنے پیسے آئیں گے؟ تو آپ اپنے علماء کو قائد تو مانتے ہو، لیکن علماء کے پاس نہ کبھی جاتے ہو، نہ کبھی بیٹھتے ہو، نہ کبھی ملتے ہو۔ وہ تو چھوڑو، علماء کی خیریت تک پوچھنے کا تصور نہیں ہوتا۔
تمہیں دکھتے ہیں ایک دم سفید کپڑوں میں، یہ سفید کپڑوں میں اگر دکھتے ہیں تو صرف اس علم کی نورانی برکت ہے جو دکھتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ اللہ کا علم پاک ہے، اللہ کا علم پاک ہے، پاک لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے ان کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں اس کا حسن اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ آپ اپنے کپڑے 10,000 روپے کے پہن لیں اور آپ کے گاؤں کے مکتب میں مولوی صاحب یا حافظ جی یا عالم صاحب یا قاری صاحب یا مفتی صاحب 200 روپے کا سوٹ پہن لیں، موازنہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جو چمک دمک اور جو حسن اس میں نکھر کے آ رہا ہوتا وہ آپ کے مہنگے سے مہنگے لباس میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہتے ہیں بہت تگڑی کہیں سے مل رہی ہے، کہیں سے نہیں مل رہی ہے، کہیں سے نہیں مل رہی ہے، ان کے دل میں، ان کے ذہن و دماغ میں جو اللہ کی کتاب کا نور ہے وہ ان کے کپڑوں میں بھی جھلک رہا ہے، ایک رعب ہے اس کا، کیونکہ نبیوں کے چہروں پر رعب ہوتا تھا، نبی کی ایک ایک ادا میں رعب ہوتا تھا، تو جو نبی کا وارث ہے اس کی بھی ہر چیز میں رعب ہوگا، اس میں کیا شک ہے؟ بیٹھ جا بیٹا، کیسے کہیں بیٹھ جا، بیٹھ جا بیٹا کہیں بیٹھ جا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی دو نعمتیں، ایک براہ راست ہے ہماری بولتی ہوئی زبان، یہ اللہ کی براہ راست نعمت، ہماری زبانوں پر نمک اور شکر کے ذائقے یہ اللہ کی براہ راست نعمت، ہمارے کانوں سے ٹکرائے ہوئے حروف جو سیدھا دل میں اور دماغ میں اترتے یہ اللہ کی دی ہوئی براہ راست نعمت، یہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی ماں باپ کی دی ہوئی نہیں ہے، ہمارے چہروں کا یہ رنگ و روپ یہ اللہ کی براہ راست دی ہوئی نعمت، ہمارے ہاتھوں کی بناوٹ یہ انگلیاں اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ برابر ہو جاتی، چاروں کی چاروں برابر ہوتی، اور سچ بتاؤ اگر یہ چاروں انگلیاں اللہ برابر کر دیتے تو پھر حال کیا ہوتا؟ کبھی اندازہ لگا کے دیکھیں اللہ کی جو قدرت ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے سب سے اچھے سانچے میں، اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے پاس اس سے بھی بے شمار اچھے سانچے اور بھی موجود ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں پڑتے، ختم ہونے کا تصور بھول جاؤ۔ حدیث پاک میں بہت صراحت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سارے انسانوں کو پورا ریوسا کا اطراف پورا، میں سارے انسان کی بات کر رہا ہوں، اور سارے انسان کا مطلب سننا، حضرت آدم سے لے کر حضرت حوا سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک، مسلمان ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں کرنا رہے، اللہ کی بات کو سمجھنا، حدیث قدسی میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سارے انسانوں کو ان کی منہ مانگی چیزیں دے دے، منہ مانگی، اچھا جب ہم مانگیں گے تو ہلکا پھلکا تو نہیں مانگیں گے، ہم تو مانگتے بھی بہت تگڑا، مانگتے ہلکا پھلکا، ہم کبھی نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہم کبھی نہیں مانگتے اللہ ہمیں تلاوت کرنے والا بنا دے، ہم کبھی نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں 30-29 روزے رکھنے والا بنا دے، ہم جب مانگتے گاڑی مل جائے، گھوڑا مل جائے، بنگلہ مل جائے، سواری مل جائے، فلانی شادی ہو جائے اور فلانا کام بن جائے، دکان چل جائے، کھیت چل، یہی سب مانگتے، ہم جب مانگتے ہیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی ہوگی کہ یار کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ٹکے مانگتے ہو، ارے بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاؤ تو بادشاہ سے بادشاہ کو مانگو، بادشاہ سے بادشاہ کا کرم مانگو، بادشاہ سے بادشاہ کی محبت مانگو، بادشاہ سے بادشاہ کے انعام نہیں مانگو، بادشاہ سے بادشاہ کا تعلق مانگو۔ لیکن ہم کیا مانگتے ہیں؟ گھر بن جائے، اور سوچتے ہیں یار یہی بہت مانگ لیا ہے، اصل میں ہمیں اپنے مانگے بھی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے مانگتے سے ہم سے کوئی 10 روپے مانگتا ہے تو 1 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے ان کے دربار میں۔ میں نے کہا آپ سے کہ جس ذات نے آپ کے بنا مانگے، اور جتنے یہاں ریوسا میں بیٹھے ہو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کوئی ایک ماں باپ ہمیں بتائے کہ ہم نے اپنے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے اس کا رنگ مانگا تھا، اس کے ہاتھ پیر کی سلامتی مانگی، کون مانگتا ہے؟
اور اگر ایک بات آگے کی کہوں، شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بیٹھے ہوں گے شادی شدہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، شادی کی پہلی رات میں جب آپ اپنی اہلیہ کے پاس گئے ہوں گے، اس وقت کی دعا یاد ہے؟ قصہ تو کچھ اور ہے، قصہ ہی کہانی کچھ اور ہے، یا تو دنیا ہی کچھ اور ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ بیچارے مسلمان دین سے کتنا گہرا تعلق ہے، کھاتے وقت ان کو دعا نہیں یاد آتی، پیتے وقت ان کو دعا نہیں یاد آتی۔ اچھا ایک بات تو ہے، ان کو دین یاد ہو یا نہ یاد ہو، فتوے بہت یاد ہیں۔ فتویٰ دینے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے دارالفتہ بند کر دو، ہر قوم کا آدمی مفتی ہے، ان سے فتوے لو، جتنی کتابیں ان کے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی۔ تڑ سے فتویٰ، زبان پر بات پوری نہیں کر پاؤ گے، زبان پر فتویٰ۔ ہم سے پوچھو، مولوی صاحب تم چلو ہم بتائیں۔ مولوی صاحب بیچارہ 30 سال سے پڑھ رہا ہے، ساری کتابیں پڑھ ڈالی، ساری کتابیں کھنگال ڈالی۔ ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ تعجب کی بات، مسئلہ ہو تو جانے بھی، تم مسئلہ جو لائے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تم خود ایک مسئلہ ہو، تم مسئلہ لائے غلط ہو، تم خود ایک مسئلہ ہو۔ اب تم ہم سے پوچھو، اب 15 شعبان قریب کرے، بالکل پڑوس میں ہے، پتہ نہیں آپ کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، قبرستان ہے کہ آگے نہیں معلوم، ہوگا تو بھائی قبرستان کے بنا مسلمان کا قبرستان تو ہوگا ہی ہوگا۔ قبرستان کب جاتے ہو؟ ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، ایک ہی بار جاتے ہو۔ اچھا جب قبرستان جاتے ہو تو اگربتی بھی، موم بتی بھی سب ساتھے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کے لوگ جاتے نہیں جاتے مجھے نہیں معلوم، یہاں لوگ نیک ہیں، یہاں نہیں جاتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سال کی دینی زندگی میں قبرستان کتنی بار گئے؟ کتنی بار گئے؟ نہیں بولو گے، اس لیے نہیں بولو گے کہ اگر تم بولے تو پول کھلے گی، تم پول کھلوانا نہیں چاہتے اپنی، تم اس لیے اگر بول دو گے تو لوگ کہیں گے یار ان کو تو یہی نہیں۔ اچھا وہ ہنسے گا جو خود نہیں بول رہا ہے بیچارہ ڈر کے مارے، اگر دوسرا بول دے اس کی پول کھل جائے تو وہ ہنسنے کے لیے تو بولے گا، ایسے نہیں بولے گا۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں قبرستان 15 شعبان کی رات ایک مرتبہ گئے۔ کتنی مرتبہ؟ اچھا قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ اگربتی سلگانے، میلہ لگانے، ڈھول پیٹنے، لائٹیں لگانے، چوپال لگانے، کھانے پینے کا انتظام کرنے، قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے کیوں جانا چاہیے، اور چاہو نہ چاہو جانا تو ہے ہی۔ دعا کرو اللہ قبرستان میں جگہ دے دے، ورنہ بہت سے جو بچھڑے ہوئے ٹکڑے آتے ہیں، کیا ہوگا؟ بہت سے تو ملتے ہی نہیں ہیں، تو نہ جانے جو ابھی ہوا ہے اس میں نہ جانے کتنے نپٹ گئے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو کرتے ہیں یاد رکھو، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ جو کرتے ہیں وہ تمہارے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ کی قسم اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے فیصلے تمہارے لیے غلط کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فیصلہ کیا فلانے میلے میں مسلمان نہیں جائیں، اس کا اعلان ہو جائے، اللہ نے چاہا۔ اللہ کی قسم اللہ کے چاہے بغیر اللہ کا کوئی، اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ یقین رکھو اس بات کا، سب کا سب اللہ کا غیر ہے، سب مخلوق ہے، اللہ نہ چاہے کسی کے بس کا نہیں۔ چیٹی کا چلنا بھی اللہ کی قدرت، ہاتھی کا چلنا بھی اللہ کی قدرت، ہمارا بولنا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اعلان کرا دیا اللہ نے کہ مسلمان وہاں نہ جائیں، وہاں نہ جائیں، سمجھ گئے کہاں نہ جائیں؟ ہم کو نام لینے میں دقت نہیں ہے، دقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کوئی دقت نہیں، روز کا کام ہے، کہو جم کے 10-12 بار نام لیں، ڈرتے تم لوگ ہو، بعد میں کہتے ہیں مولانا سے کہتے اس طرح نہیں بولنا چاہیے، اس لیے نہیں بولتے، نہ کوئی مسئلہ ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تمہارا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
ہم تو نہ جانے کتنا کھل کے بول دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں بول دیں مولانا اشتیاق صاحب بیچارے نہ جانے ان پر کیا گزر جائے، پورا محلہ اور گاؤں ٹوٹ پڑے کہ کاہے بلائے تھے، کیا بلوا دیا بیچارے ان کے ساتھ، سیدھے سادے دبلے پتلے آدمی۔ ہم کو کل جمعے کی نماز پڑھنے ہم جا رہے تھے، فون کیے اور اتنی میٹھی اور مترنم آواز ہے مولانا کی، میں ان کا جب فون آیا تو مجھے لگا 2-4 سال کا کوئی بچہ بول رہا ہے۔ تو میں نے جب نماز پڑھنے جا رہا تھا جمعہ کی تو تھوڑا جھنجھاٹ تو ہی جاتی ہے، تو طبیعت یہ آئی کہ ٹوک دو بند کرو فون، اتنی پیاری آواز تھی، میں نے کہا اچھا سنی لیتے شاید کوئی بچہ ہے، معلوم ہے مولانا اشتیاق صاحب ہے۔ تو پھر میں نے آپ سے تقریباً 2 منٹ بات کی مولانا بہت نیک آدمی، چہرے پر حسن، اور وہ دیکھیے خوبصورتی کس چیز کی ہے؟ قرآن کی ہے، اللہ کے اتارے ہوئے نور کی ہے، علم کی ہے۔ مولانا سے کیوں محبت ہے؟ اس علم کی بنیاد پر جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کا علم ہے، اور اللہ نے اس علم میں محبت رکھی ہے۔ تم چاہو نہ چاہو زبان سے نکلتا ہے مولانا صاحب، چاہو یا نہ چاہو۔ تم چاہے یہ کہو کہ مولانا صاحب بہت بیکار آدمی ہے، لیکن مولانا صاحب نکلوا کے رہیں گے اللہ، وہ تو اللہ نے طے کیا ہے، تم کیا کرو گے؟ اللہ نے طے کیا، کہو قاری صاحب، کہو حافظ جی، کہو مفتی صاحب، کون کہلوا رہا؟ تمہاری مجبوری ہے کہنا، نہ کہہ کے بھی دیکھ لو تم، زبان سے نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اللہ نے جس کے دل میں قرآن اتار دیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حافظ کا اعلان کر دیا، تمہیں کہنا پڑے گا حافظ جی۔ وہ الگ بات ہے تم کو حافظ جی اچھے نہیں، حافظ جی میں یہ خرابی، حافظ وہ بات کی بات ہے، حافظ جی نکلوائیں گے اللہ، اور اگر اللہ نے پہلے ہی حافظ جی نکلوا دیا تو اب ڈرو اس اللہ سے جس نے پہلا کلمہ صحیح نکلوایا، اگلا کلمہ غیبت کا نہیں ہونا چاہیے، اگلا کلمہ برائی کا نہیں ہونا چاہیے، اگلا کلمہ خرابی کا نہیں ہونا چاہیے، اگلا کلمہ یہ ہو کہ اللہ حافظ جی کو اچھا رکھے، بیچارے ہماری نماز پڑھا دیتے ہیں، بیچارے ہمارے مسجد کا خیال رکھتے ہیں، بیچارے ہمارے مدرسے کا خیال رکھتے ہیں، بیچارے ہمارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بیچارے ہمارے گاؤں کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بیچارے ہمارے ابا اماں بھیا چچا کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بیچارے غریب کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں پر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، بچے تم سب کے دین تم نے نہیں سکھایا، دین حافظ جی نے سکھایا، دین مولوی صاحب نے سکھایا، دین مفتی صاحب نے سکھایا، دین قاری صاحب نے سکھایا، تم نے تو سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سکھایا، حافظ جی نے سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کس نے سکھایا؟ تم نے نہیں سکھایا۔ تم اگر اعوذ باللہ سکھا کے مر گئے اور یہ بھیا پڑھا تمہاری قبر پہ جا کے اعوذ باللہ، تو یقین مانو اتنی لاٹھی چلے گی قبر میں، تو کس سے کہو گے وہاں؟ کس سے کہو گے؟ وہاں تو تم اور وہ ہیں، یا تو مار رہے یا تم مار کھا رہے ہیں، لیکن اگر تم سکھا گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی قسم اللہ کا پیار اترے گا تمہاری قبروں پر۔ جو بندہ اللہ کی پناہ مانگے کہ اے اللہ میں مردود ملعون شیطان سے پناہ چاہتا ہوں آپ کی، کس کی؟ اگر پردھان جی کی پناہ مل جائے تو گاؤں میں آدمی پھر لاٹھی لے کے گھومتا ہے، پتہ نہیں یہاں کا نہیں پتا کون پردھان ہے، مجھے نہیں معلوم، اگر پردھان جی کا مل جائے، پردھان جی کا سر پہ ہاتھ ہو تو آدمی دبنگئی کرتا ہے، اور ودھائک جی کا ہاتھ ہو تو پوری تحصیل میں دبنگئی دکھاتا ہے، اور سانسد جی کا ہاتھ ہو تو پھر پورے ضلع میں دبنگئی دکھاتا ہے، اور اگر منتری جی کا ہاتھ ہو تو سمجھ لو پھر پورے صوبے میں دبنگئی دکھاتا ہے۔ لیکن اللہ کے سروں بندوں کے سروں پر، مسلمانوں کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کو کسی طاقت سے ڈرنا نہیں چاہیے، ساری طاقت اللہ کے خلاف صرف مکڑی کا جالا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا بھر کی طاقتیں جیسی بھی ہو، اور اللہ کے فیصلے تم دیکھتے ہو، ایک صاحب اٹھے بولے ہماری بات مان لو ورنہ جہنم بنا دیں گے، اللہ نے اس ملک کا ایک پورا ٹکڑا ہی جہنم بنا ڈالا۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی دین ہے۔ اور
دنیا کا سب سے محفوظ شہر، سب سے مہنگا شہر، اس میں ایسے ایسے مکان بنے ہوئے تھے کہ ایک ایک مکان میں 8 کمرے بنے ہوئے تھے، اور ایک دن کے قیام کے لیے 4 سے 8 کروڑ روپیہ کرایہ تھا۔ اللہ نے سب جلا کر خاک کر دیے۔ یہ ہمارے اللہ جب فیصلہ کرنے پہ آتے ہیں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کو کسی کی فکر نہیں ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کیا ہوا، اس لیے کہ وہ تو احکم الحاکمین ہیں، سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سارے آقاؤں کے آقا ہیں، مالک الملک ہے وہ، یحیی و یمیت، جب چاہا زندگی دی، جب چاہا مار دیا، چاہا تو ہواؤں میں بکھیر دیا۔ اور اس آدمی نے جیسے جیسے بڑے بڑے بول بولنے شروع کیے، دنیا کے محفوظ ترین جہاز آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اڑ کے جا رہے ہیں، نیچے کوئلہ بن بن کے گر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نہیں جانتے، ہمارے اللہ جب چاہے جہاں چاہے اس کی روح کنارے لگا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جس رب کو مانتے ہیں، سچ بات آپ سے میں کہتا ہوں، آپ جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کو جانتے بالکل نہیں، مانتے ہیں، اور کسی چیز کو ماننا بغیر جانے ہوئے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کو جانیے پھر مانیے، پہلے اللہ کو جانیے پھر اللہ کو مانیے۔ لیکن ہمارے اللہ کو مانا تو جاتا ہے، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز اللہ کے واسطے، تو اللہ کو ماننا ہی ہوا، یہی تو ہوا۔ روزہ رکھا میں نے اللہ کے لیے، اللہ کو ماننا ہوا۔ نماز عید پڑھی، بقرعید پڑھی، اللہ کے لیے، اللہ کو ماننا ہوا۔ رکوع کیا اللہ کے لیے، سجدہ کیا اللہ کے لیے، اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ کو جانتے کتنا ہے؟ کتنا جانتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کے گھروں میں اللہ کی کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ ایک مسلمان کا گھر ہوتا ہے، 4 مسلمان ہوتے ہیں اس گھر میں، 8-10 موبائل ہوتے ہیں، ایک فرد پر 2 موبائل، عام طور سے لوگ 2 سے کم نہیں رکھتے، 2 سے کم نہیں رکھتے، ایک موبائل میں تو وہ کچھ ہوتا ہے جو آپ سب جانتے ہیں، اس میں کیا بتائیں، وہی آپ کی جان اور آپ کی عزت ہوتا ہے، اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو 10-12 تو اس میں لاکھ پڑے ہوتے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ایک بھی کھل گیا تو آپ کی عزت سب نیلام ہو جائے گی، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم کیا بتائیں آپ کو؟ نہیں، آپ سیدھے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، آپ کو دنیا ہی نہیں پتا ہے، دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی ہے، آپ کیا جانیں گے؟ لیکن جو لوگ ہیں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن بڑے افسوس کی بات، ایک مسلمان کا گھر ہے، 5 لوگ ہیں، 10 موبائل ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ 10 قرآن ہے اس گھر میں، 10 مسواک ہے اس گھر میں، 10 دعاؤں کی کتابیں ہیں اس گھر میں، سنت رسول کی کوئی ایک کتاب ڈھونڈے ملے گی گھر میں؟ مسلمان تو ہے، مسلمان ہونے میں کیا شک ہے؟ ایک لڑکا ہے نوجوان گھر میں، جس کے پاس گرمی کے کپڑے الگ ہیں، برسات کے الگ ہیں، ٹھنڈک کے الگ ہیں، اس کے پاس گھومنے کی سواری بھی ہے، اس کی جیب میں پیسہ بھی ہے، اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں، باقی سب کچھ ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے، اتفاق سے نام بھی نہیں ہے، نام بھی لبو جھبو ہے، نام بھی کچھ اور ہے، نہ نام کا پتہ، نہ کام کا پتہ، نہ دماغ کا پتہ، نہ عقل کا پتہ، نہ علم کا پتہ، نہ عمل کا پتہ، مسلمان ہے، نہ اخلاق کا پتہ، نہ کردار کا پتہ، نہ سیرت کا پتہ، نہ سنت کا پتہ۔ ہم سے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی ملے سلام کرو، مولانا کسی کو سلام کر دیا اور کچھ اور ہو گیا تو جان چلی جائے گی، ذمہ دار کون ہوگا؟ بات تو صحیح ہے، بس سلام کرتے ہوئے کو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کون ہے، کیونکہ سب کلابہ باندھے گھوم رہے ہیں، جس کو دیکھو کڑا پہنے گھوم رہا، جس کو دیکھو تو کیا بتائے، نچنیا کچھ کر نہ لے بس وہی کرنے لگتے ہیں، نچنیا کے بڑے فین ہیں یہ سب۔ یاد رکھو اگر نچنیا کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ جائے گا دوسری طرف جانتے نہیں جانتے، ارے جانتے نہیں جانتے، وہ بھولے ہو یار، اتنے نہیں بھولے ہو جتنا ہم کہہ رہے ہیں، جانتے ہو دوسری طرف جہنم کی طرف، اور فین تم ہو نچنیا کے تو وہ تو ہاتھ پکڑے گا نا، کہے گا بال کیسے رکھے تھے، رسول اللہ کے جیسے یا نچنیا کے جیسے؟
ہو رسول اللہ کے جیسے اچھی بات ہے، اللہ معاف فرما دیں گے. اور اگر کہو نٹنیا کے جیسے تو اللہ کہیں گے بھیا اسی سے ثواب لیا جا کے دیکھو کہاں ہے، ڈھونڈنا ملے گا کہیں، خدا بہتر جانے کہاں ملے گا. مسلمانوں تم اللہ کے رسول جیسے، صحابہ جیسے کپڑے، چہرے، مہرے رسول جیسے بناؤ نا. رسول کے تم عاشق کس کے ہو؟ رسول کے نا. خیر بیچ میں ایک بات آئی تھی، میں عرض کر رہا تھا تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی دو نعمتیں، ایک براہ راست ہے اور ایک بالواسطہ. آپ کے ہاتھ سیدھے ہو جائیں اور گھوم جائیں، براہ راست دی ہوئی نعمت ہے، کسی کے ابا کی دی ہوئی نہیں ہے. آپ کے ہاتھ انگلیاں مڑ جائیں، نہ موڑنا چاہے نہ مڑے، پھیلانا چاہے پھیلا لے، سمیٹنا چاہے سمیٹ لے، کھانا چاہے میٹھا تو میٹھے کا ذائقہ ہے. ایسا کبھی ہوا دنیا میں کہ یار کھا رہے تھے مٹھائی لگ رہا تھا مرچا؟ ہاں بیماری میں ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، عام طور سے نہیں ہوتا. مرچا کھائیں گے تو مرچا ہی لگے گا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ آپ کے رب نے جو نظام بنایا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. ورنہ جانور کو تم بھوسا کھلاؤ، چھلکے کھلاؤ، روٹی کھلاؤ. بہت ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح صبح 2 روٹی کھلاتے ہیں، ایک جانور ہے اس کو کھلاتے ہیں. تم نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ 2 روٹی میں اس کا بھلا ہوتا ہے؟ ارے کم سے کم 10 کلو کی روٹی بنا ہو تب اس کو کھلاؤ، تب تو پیٹ میں جائے گا. جانور کی بات ہے بھائی، دل پہ نہ لو. جانور بھی تم سمجھ گئے ہوگے، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بہت بھولے ہو یار مولانا اشتیاق صاحب، اتنے لیٹ آپ کو تو ان میں جیسے چاہے کام کرو یار، اتنے سیدھے جانی نہیں باتیں. صبح صبح کوئی جو جانور جو کوڑے ڈھیر میں ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، بیچاروں کے مقدر میں زندگی میں کوڑا کھانا. اگر کسی کو مانتے ہو تو کم سے کم اس کو قدر کرو، اس کو گھر لے جاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، اپنے ساتھ گھماؤ. پتا چلا لکھنؤ جا رہے ہو، ساتھ ہی چلے جاؤ لے کے. تھوڑا ان کو بھی تو گھماؤ، ان کا بھی تو حق ہے، ان کو بھی مٹھائی کھلاؤ، ان کو بھی خوب شاندار کپڑے وپڑے پہناؤ. یار کسی کو مانو تو دل سے مانو. بھائی ہم نماز کو مانتے ہیں تو جہاں نماز پڑھتے جگہ پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، ہے نا، وضو کر کے پاک ہو کے آتے ہیں، چپل باہر اتارتے ہیں، تبھی تو نماز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں نماز سے محبت ہے نا. تو اگر آپ بھی مانتے ہو تو کم سے کم ان کی حالت تو دیکھو. خیر وہ جاننے کا کام ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں براہ راست ہیں، جن میں اللہ نے ایک بھی پیسہ آپ سے نہیں لیا. آپ سے لیا؟ آپ کا دماغ کام کرتا ہے، کتنے پیسے اللہ کو دیا؟ آپ کے کان کام کرتے ہیں، کتنے پیسے دیے اللہ نے اللہ کو؟ آپ نے. آپ کے منہ کام کرتا ہے، کتنے پیسے دیے آپ نے اللہ کو؟ آپ کے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، کتنے پیسے دیے اللہ کو؟ اسی کا شکرانہ ہے. فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیے، اور جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. یہ اسی کا شکرانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے ہر حصے پر اللہ کا حق ہے کہ تم صدقہ کرو. اب ڈیلی 360 روپے کرنے پڑتے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنا پیسہ کہاں سے ہے، جسم میں تو موڑ ہے بہت سے. تو رسول اللہ نے فرمایا فجر کے بعد جب سورج نکل جائے 2 رکعت نماز پڑھ لو، سارے جسم کا صدقہ ادا ہو جائے. سچ بتاؤ جس جسم کا صدقہ ادا ہو چکا ہوگا اس جسم پر کوئی آفت آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی مشکل آئے گی؟ لیکن تمہاری مشکل تو پردھان جی حل کر رہے ہیں نا، ان کی اپنی حل نہیں ہو رہی، تمہاری حل کر رہے ہیں. اپنی حل کر لے. وہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. اگر اللہ مصیبت میں ڈال دے تو اللہ کے علاوہ مصیبت ٹالنے والا کوئی نہیں. یرید کا بخیر، اور اگر اللہ یہ طے کر لے کہ تم موج کرو گے فلا راد لفضلی، تو اس کی دی ہوئی نعمتیں کو چھین نہیں سکتا. تو ایک نعمت تو تمہارے پاس وہ ہے جو اللہ نے ڈائریکٹلی دی ہے. ارے دی کہ نہیں دی؟ ارے دی کہ نہیں دی؟ اور ایک نعمت وہ ہے جو بالواسطہ دی ہے. بالواسطہ ایک نعمت دی ہے، وہ بالواسطہ دی ہے. جیسے آپ پیسہ کماتے ہیں، واسطوں سے آتا ہے. آپ
दुकान खोल के कमा सकते हैं, मजदूरी करके कमा सकते हैं, नौकरी करके कमा सकते हैं, हाथ पैर के हुनर से कमा सकते हैं, दिमाग से कमा सकते हैं, या मुफ्त में कोई हदिया दे जाए आपको, या कर्जा ले ले और बाकी की चीजें लूटपाट कर ले, वो दूसरी बात है। तो दो तरह की नेमतें हैं आपके पास, एक अल्लाह की बराह रास्त है और दूसरी बिलवास्ता। लेकिन हमारे यहाँ मेहनत किस चीज पर है? बिलवास्ता पर। बराह रास्त दी हुई नेमतों का कभी एहसास भी नहीं होता। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह इस हाल में करे, यानी फजर इस हाल में हो, पहले फजर तो हो। बहुत से लोग तो बेचारे फजर का वक्त नहीं जानते। अगर पूछो कि अच्छा अपने दिल को एक बात बताना, हमको नहीं बताना, सच बताओ आज फजर का वक्त कै बजे खत्म हो रहा? जानते हो? आप तो पढ़ते ही पढ़ते हो माशाल्लाह। आपका क्या? आप मालूम होगा कि इशराक की नमाज का वक्त क्या है। वो अलग बात है कि उठते ही 10 बजे है, वो अलग बात है, वक्त तो मालूम है। हमसे एक साहब कहने लगे एक मरतबा, और साहब कहाँ है? मैंने कहा थोड़ा काम से। कहा अच्छा ये बताइए कि वो शहरी का वक्त खत्म कब है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो कहने लगे फिर आप पढ़ते क्या है? मैंने कहा मैं शहरी का वक्त नहीं पढ़ता। शहरी का वक्त कौन पढ़ता है? मैं कुरान पढ़ता, किताब पढ़ता, हदीस पढ़ता, दीन की बातें पढ़ता। मैं कोई शहरी का कैलेंडर पढ़ता हूँ? मैं कोई दायमी जंतरी पढ़ता हूँ? कहने लगे फिर मौलाना कैसे? हम अगर शहरी का वक्त न जाने तो हम मौलाना कैसे? और तुम शहरी का वक्त न जानो तो तुम मुसलमान कैसे? इसका सवाल नहीं होगा। हम आपसे एक बात कहें, माशाअल्लाह आप मुसलमान हैं, अल्लाह आपके इस्लाम को कबूल फरमाए। दिल पे हाथ रख के अपने दिल को बताना आज मगरिब की नमाज का वक्त क्या था। अंदाजा लगाओ कि किस दर्जे के मुसलमान हैं। ये जो चल रहे हैं जूते डंडे लाठी हम लोगों पर, ये कम है। हम इससे ज्यादा के गुनहगार हैं, हम इससे बड़े मुजरिम हैं। हमने अल्लाह को भी नाराज किया है, रसूल को भी नाराज किया। मुसलमान बन के बैठे हैं, मस्जिद में जुमा जाते हैं, पीछे से जाते हैं, अपने चप्पल के चक्कर में रहते हैं, चप्पल में कुछ हो जाए। और मस्जिद में जब जाते हैं तो रुकू और सजदा भी बड़ा देख के करते हैं, ऐसे घुटना टेक के सजदा करते हैं, यार वहां बिछा नहीं था तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, उतना भी बड़ा। और बाकी आधे अधूरे लोग तो फटे नीचे लोअर कोई पहने हैं, कोई टेबल पहने हैं, कोई सिमटा हुआ कुर्ता में उठाया डाल लिया चले आए। ये निरी बदबू आ रही है, जहाँ से गुजर जाए बदबू फैलाए। मस्जिद में अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते आते हैं और जनाब चले आ रहे हैं मुंह उठाए। फरिश्ते भी सोचते होंगे यार दुनिया का सबसे परेशान आदमी यही लग रहा है। अल्लाह पूछते होंगे मस्जिद में कौन कौन आया, तो क्या नाम लिखते होंगे? अब लब्बू झब्बू नाम रखते, लब्बू इब्ने झब्बू। अब बताओ, अंदाजा लगाओ अल्लाह के रजिस्टर में नाम कितना अच्छा लिखा रखा है। तुमसे रसूलुल्लाह ने कहा कि नाम रखो अब्दुल्ला, नाम रखो अब्दुल रहमान, लेकिन तुम जब सुने होते तब तो रखते नाम रखा लप्पू टप्पू नप्पू, जो भी नाम रखते। अरे तो खैर अब सुधर गए, वरना पहले तो बुधाई सुधाई हुआ करते थे, चलो बंद हो गए। अब हमको लगता है कम बुधाई नहीं रखा जाता, हो सकता कहीं रखा जाता हो, आमतौर से नहीं रखा जाता। नाम रखो, क्यों? मालूम है कल कयामत में रजिस्टर पर नाम लेकर पुकारा जाएगा, फला इब्ने फला उठे। तो अगर नाम अच्छा होगा तो कम से कम कुछ अल्लाह को भी प्यार आएगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनसे किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह से अपने बारे में क्या उम्मीद है? अच्छा हमको तो बहुत लंबी लंबी उम्मीद है। हमारी पहली उम्मीद है कि हम तो बख्शे ही जाएंगे। पहली उम्मीद तो या तो काहे बख्शे जाओगे, ठेका लेके आए हो, कागज वागज देंगे। जिब्राइल आए थे भैया ये ले लो कागज रख लो, तुम तो बख्शा ही बख्शा है। मेरे सहाबा जो सब कुछ लगा गए, वो कहते थे पता नहीं अल्लाह के सामने क्या होगा। बाद सहाबा कहते थे यौम यक़ूमुल हिसाब, ये आज हमें बैठने नहीं देती, जिस दिन अल्लाह का अर्श आएगा हमारा हिसाब लिया जाएगा, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह? लेकिन हमें तो कोई डर नहीं होता क्या जवाब देंगे, जैसे चाहे वैसे गुजर रही है। नमाज है तो है, रोते हैं तो है,
قرآن اچھا آپ میں سے ایک بات آپ سے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح یاسین پڑھ لے شام تک محفوظ ہے، جو شام کو سورہ یاسین پڑھ لے صبح تک محفوظ ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کتنوں نے پڑھی ہوگی آج؟ کیوں؟ پھر سورہ یاسین اور سورہ رحمان کون پڑھے گا؟ ہری پرساد جی آئیں گے پڑھنے۔ کس کو ملی تھی یہ کتاب؟ کس کو پڑھنی تھی یہ کتاب؟ کس کو سننی تھی یہ کتاب؟ کس کو سمجھنی تھی یہ کتاب؟ ہم آپ سے ایک بات کہیں، زندگی گزر گئی ہوگی، 40 50 60 سال کے ہو رہے ہوں گے، نہیں جو نہیں ہوئے وہ دل پہ نہ لے، جو ہو گئے وہ بھی دل پہ نہ لے۔ دل پہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ الکوثر انا اعطیناک الکوثر ہے، ترجمہ یاد ہے؟ یاد ہے؟ تو تم کیسے چلے جاؤ گے رسول کے کوثر پہ جام پینے؟ ترجمہ ہی نہیں جانتے۔ کم سے کم اتنے تو مسلمان بنو جسے مسلمان کہا جا سکے، اتنے تو مسلمان بنو جس سے اللہ کو کم سے کم پیار تو آ سکے۔ نہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ کا مطلب جانتے ہیں، پوری زندگی ہماری واہی تباہی میں گزر رہی ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا مسلمانوں کا۔ جتنا تعلق ہے آپ بھی جانتے ہو، بار بار تو میں کہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ایک بات کہیں آپ سے، جیب میں مسواک ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات، کیونکہ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ اپنے کان سے مسواک اٹھاتے تھے اور مسواک 3 بار رگڑتے تھے، واپس رکھ دیتے تھے، پھر اللہ اکبر کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اتنی مسواک کرتے تھے، اتنی مسواک کرتے تھے، اتنی مسواک کرتے تھے، ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں رسول کے مسورے چھن نہ جائیں۔ ہمیں مسواک کیے ہوئے زمانہ گزر گیا ہوگا۔ مسواک کی فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی مرنے لگے گا، ختم کرنے جیسے پرچی نہ لکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصول کی بات ہے۔ مولانا رحمت علی بہت نیک آدمی ہے، بہت زبردست جگہ امام ہے۔ ہم نے ان سے ایک دن کہا کہ یار ہم فلاں جگہ آئیں گے، ملو گے؟ کہنے لگے ہمارے سونے کا وقت ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ بڑا عالم ہے، ہم نے بھی کچھ نہیں کہا، نیک آدمی۔ لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری بات کو آپ برا نہ مانیے گا، میں آپ کے گھر کا فرد ہوں، میں آپ کے علاقے کا ہوں، میں کھل کے کہوں گا، آنے والے علماء آپ کا ادب کریں گے، لحاظ کریں گے، خیال کریں گے، ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری آپ ہے، آپ کی ذمہ داری ہم ہے۔ اگر ہم آپ کو دین کی باتیں نہ بتائیں تو آپ کو حق ہے ہمارا گریبان پکڑنے، جتنا آپ کو حق ہے کہ اگر آپ کو دین کی بات میں نہ بتاؤں تو آپ میرا گریبان پکڑے، اتنا ہی مجھے حق ہے کہ اگر آپ دین کی بات نہ سنیں تو زبردستی آپ کو حق سنا دیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے سے مراد اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے علماء کا کام ہے، اس لیے اللہ کے واسطے علماء کے احترام کرنا سیکھ لو، علماء کے احترام۔ مولانا سلمان صاحب، آج ہم آپ کے ساتھ ایک جگہ سے آ رہے تھے تو ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا گیا تھا کہ گروکل چلتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آس پاس کی تقریباً 10-20 مکان وہ اس لیے خرید لے۔ آپ مدرسوں مکتب میں 10-20 روپے چندہ دیتے ہیں، اس کے بعد مولوی کا گریبان پکڑتے ہیں، دیتے کیا ہے آپ؟ کیا دیتے ہیں آپ؟ جمعے کے دن مسجد میں چونی اٹھنی دیتے ہیں، اس کے بعد پنکھے اور کولر کی امیدیں کرتے ہیں، کتنا دیتے ہیں آپ؟ آپ تو دیتے ہوں گے مسجد مدرسے کو، لیکن جتنا مسلمان دے رہا سب پتا ہے۔ کھن 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 پہلے بجاج دیکھ لیتا، اسی میں ہے، ٹوٹا پیسہ تب نکالتا ہے، ایسے ہاتھ نہیں ڈالتا، نوٹ جدھر رکھے ادھر ہاتھ نہیں جاتا جمعے میں، نوٹنکی میں ادھر ہی جاتا ہے، سب سے پہلے ادھر ہی جاتا ہے۔ نوٹنکی ہو، اتنا شاندار جلسہ آپ نے کیا، کوئی نہیں گیا ہوگا بینک نئی گڈی لینے، وہ ابھی ناچ ہوتا تو سب نئے گڈی کا انتظام کیے بیٹھے ہوتے، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر، نہیں ایسے کرنے کے لیے اندازہ لگائیے جس پہ خرچ کر رہے ہیں وہ مل رہا۔ سیدھی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، جو آپ کی انکم ہے وہی آپ کی آؤٹ گوئنگ ہے، جہاں آپ لا رہے ہیں وہی جا رہے ہیں۔
آپ دین پر لاتے تو دین پہ جاتا، آپ دنیا پہ لائے ہیں تو دنیا پہ جا رہا۔ اس لیے میری کسی بات کا برا مانے بغیر میں نے آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہا، اور ہماری تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ 5 اور 7 اور 8 سال کے غزہ کے بچوں کو دیکھیے، جن کے سامنے ان کے ماں اور باپ شہید کیے گئے، جن کے سامنے ان کے سگے بھائی شہید کیے گئے، جن کے سامنے ان کی کھلتا ہوا چمن اجاڑ دیا گیا، جن کے سامنے ان کے ماں باپ کو ذبح کر دیا گیا، جن کے گھروں پہ بم گرا دیے گئے، آج بھی وہاں کے 7 اور 8 سال کے بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ گھر چھوڑ دو، اچھی جگہ چلے جاؤ، پیسہ دیں گے، گھر دیں گے، مکان دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جان چلی جائے اسی مسجد کے نام پر چلی جائے، جان اگر جائے گی تو مسجد اقصی کے نام پر جائے گی۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے یتیم موجودہ وقت میں، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں، لیکن ان کا جگر دیکھو، وہ آج بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی ہو نہ ہو، ہمارا تو اللہ ہے۔ ہم سے تم سے اپنے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، ان مسلمانوں کو دیکھو جو اپنے بچوں کو قربان کر کے بھی مسجد اقصی بچائے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم سے سوال نہیں ہوگا؟ تم سے جب اللہ پوچھیں گے تم سے ریوسا کی مسجدیں آباد نہیں ہوئی کیا کہو گے؟ فلسطین کے یہ معصوم بچے، یتیم بچے لا کے کھڑے کیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے باپ قربان کیے، ماں قربان کی، لیکن انہوں نے مسجد قربان نہیں کی۔ غزہ کے مسلمانوں سے کس چیز کا سمجھوتا ہے؟ ایک ہی تو سمجھوتا ہے، مسجد اقصی چھوڑ دو، تم جو چاہے لے لو۔ اللہ کی قسم ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو اگر مل جائے تو ساری مسجدیں بیچ لے، سارے مدرسے بیچ لے، سارے مکتب بیچ لے، ہم کو دے دو۔ چونی اٹھنی کے لیے ہم مر جانے والے مسلمان، غیرت مر گئی ہے ہماری، بے شرمی کی انتہا ہے ہماری، دین ہمارے سامنے مٹ رہا۔ آپ کو ایک مثال دوں، ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، ہم نے تذکرہ کیا کہ دین ہمارے سامنے مٹ رہا، ہم فکر نہیں کر رہے۔ ایک صاحب کہنے لگے دین کہاں مٹ رہا؟ میں نے کہا تم سے مٹ رہا۔ کہنے لگے ہم سے کیسے مٹ رہا؟ میں نے کہا کہ پورے دن میں کیا نمازیں پڑھ کے آئے؟ تو بولے وقت نہیں تھا۔ تو دین بچا رہے ہو؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دین بچائے گا؟ جو قرآن نہیں پڑھ رہا وہ دین بچائے گا؟ جو اللہ کو نہیں یاد کر رہا وہ دین بچائے گا؟ جو رسول کو نہیں یاد کرتا وہ دین بچائے گا؟ دین وہ بچائے گا جو اللہ کو یاد کرے گا، دین وہ بچائے گا جو مسجد مدرسے آباد کرے گا، دین وہ بتائے گا جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرے گا، دین وہ بتائے گا جو رسول کی سنتوں پہ عمل کرے گا، دین وہ نہیں بچائے گا جو صبح اٹھتے ہی پہلا کام رسول اللہ کی سنت پہ استرا پھیر دے گا۔ وہ کیسے دین بچائے گا؟ جس سے رسول کی سنت نہیں بچ رہی ہے دین بچائے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہو تو بچاؤ دین، وہ نہیں بچا سکتا دین۔ اس لیے اپنے علماء پہ رحم کرو، یہ چند ہیں ان کی قدر کر لو، اگر اللہ ناراض ہو گئے ان سب کو کاروبار سے لگا دیں گے، پھر تمہارے بچوں کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے، ان کے بچے اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے گھر میں لا الہ الا اللہ کون پڑھے گا؟ تمہارے گھر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کون پڑھے گا؟ تمہارے گھر میں الحمدللہ کون پڑھے گا؟ تمہارے گھر میں آیت الکرسی کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ مولوی صاحب سے کہتے بچے لے قرآن خوانی کر دو، وہی پڑھ دیں گے۔ اس لیے بس میرے بھائی، آپ کا مدرسہ ہے، مدرسہ نور الہدا ہے نا، اپنے مدرسے کو طے کرو کہ آپ اس مدرسے کو اپنی فکر کے ساتھ زندہ کرو۔ آپ جاؤ مولانا کے پاس کہ ہمیں قرآن سکھاؤ، ہمیں دین سکھاؤ، ہمیں شریعت سکھاؤ۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہر مسلمان کی ذمہ داری دین سیکھنے کی ہے کہ نہیں؟ جتنی چیزیں میں نے بھی خالی پوچھی، 2-3 چیزیں میں نے پوچھی، زیادہ نہیں پوچھا میں نے زیادہ نہیں پوچھا۔ مسواکی تو پوچھی تھی، کتنوں کی جیب میں نکالو؟ پڑیا کے بنڈل نکلیں گے، بیڑی کے بنڈل نکلیں گے، سگریٹ کے بنڈل نکلیں گے، ایک کی جگہ 3 موبائل نکلیں گے، موٹا سا پرس نکلے گا، پین کارڈ سے لے کے 10-12 آئی ڈی نکلیں گی، سب ہوگا، ایک ہی چیز نہیں ہوگی۔
जिस दिन मिसवाक जेब में आ जाएगी, अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद तुम्हें नमाज का पाबंद बना देगा। मिसवाक तुम्हें याद दिलाएगी यार नमाज भी पढ़नी। इसलिए मिसवाक का एहतमाम करो। मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिसवाक करने वाला जब मरने लगता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसे कलमा पढ़ा देते हैं। कौन? अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ मेरे बंदे का आखिरी वक्त से कलमा याद दिलाओ। मिसवाक पढ़ने करने वाले कितनी बड़ी होती है यार, इतनी बड़ी होती है। वो जरूरी नहीं एकदम ना, एक से एक जाहिल भी होते। कई जगह मेरा सामना हुआ, एक साहब मिसवाक कर रहे थे, एक साहब उन पर चढ़े बैठे थे। चढ़े बैठे मतलब बिल्कुल टूट पड़े उनके ऊपर। एक जगह पे था तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे मौलाना साहब बताइए मिसवाक है ये? तो बेचारे मिसवाक कर रहे थे, इतनी बड़ी मिसवाक थी, इतनी बड़ी मिसवाक। तो मैंने कहा भाई करने दो। कहने लगे मौलाना आप लोगों की वजह से दीन बिगड़ रहा। तो मैंने कहा भाई सब मिसवाक करने दो, इसमें कोई दीन नहीं बिगड़ना, ना मेरी वजह से तेरी वजह से। अब वो हम पर चढ़ गए, उसको छोड़ के मुझ पर चढ़ गए। कहने लगे मौलाना इतनी बड़ी मिसवाक जायज है? तो मैंने कहा यार ये कौन सा नया फतवा ले आया, इतनी बड़ी मिसवाक जायज है? मैं आपको बताऊं इतनी बड़ी मिसवाक भी जायज है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी पकड़ो कि ऐसे मुंह में आ जाए, इतनी बड़ी भी जायज है। वो तुमको बताई जाती है एक बालिश ये हो, इतनी मोटी हो। एक बात बताओ, एक बालिश मिसवाक लेकर जैसे रगड़ोगे तो अपना छोटी हो जाएगी। तो जब वो मुझ पर बहुत चढ़ दौड़े तो मैंने कहा भैया काम करेगा? कहना हाँ बताइए मौलाना। तो मैंने कहा अपनी जेब से मिसवाक निकाल दिया। हाँ वो नहीं, दीन हम बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जेब में मिसवाक नहीं। याद रखो उलमा दीन बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उलमा ही दीन आबाद किए हुए हैं। उलमा ही हैं जो तुम्हारी नमाजें हो रही हैं, उलमा ही हैं जो तुम्हारे घरों में दीन है। इसलिए तय करो कि अपने मदरसे की कदर करोगे, इंशाअल्लाह करोगे। हमारी हर बात से पहले एक वादा करो, और तुम्हें अल्लाह का वास्ता, हम तो चले जाएंगे सीधी सी बात, क्योंकि हमें सुबह कहीं और जाना है, दोपहर कहीं और जाना है, शाम कहीं और जाना है। हम तो फौरी तौर से चले जाएंगे। तुम इतना वादा कर लो कि हजरत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा, नदवतुल उलमा के मोतबर आलिमों में बहुत बड़ा इदारा है, और अल्लाह ने हजरत को बड़ी सलाहियतों से नवाजा। आप तकरीर भी बड़ी प्यारी फरमाती हैं, दिल में उतर जाने वाली। तो तुम ये तय करो कि तुम अपने मेहमान की इज्जत में बैठे रहोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताओ कितने लोग बैठे? अब पीछे वाले नहीं उठाते, डरो नहीं यार, तुम्हारे अपने घर की बात, हाथ नीचे कर लो। मैं एक आपको हदीस भी सुना दूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह को माने, आखिरत में उम्मीद रखे, उसको अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। और मौलाना कौन है आपके? हम तो मेजबान हैं, हमने तो जो कुछ कहा वो कह दिया, और हम फिर आएंगे फिर यही कहेंगे, हम नहीं बदलने वाले। लेकिन याद रखो, एक हदीस मैंने पढ़ी थी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ि व रिदा नफ्सि व ज़िनत अर्शि व मिदाद कलिमाति। कितने कलमे हैं? 5। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा जो रसूलुल्लाह की बीवी है, रसूलुल्लाह उनके घर से उठकर मस्जिद गए, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाकर इशराक पढ़कर वापस आए। जब जा रहे थे तो रसूलुल्लाह की बीवी, हम सब की अम्मी हजरत जुवैरिया मुसल्ला बिछाए बैठी थी। जब रसूलुल्लाह वापस आए तो भी हजरत जुवैरिया मुसल्ला बिछाए। तो हमारे घर में ना औरतें मुसल्ला बिछाती है ना मर्द मुसल्ला बिछाते। अगर इनसे पूछ लो काबे का रुख किधर है तो 3 बार सोच के बता दो, अच्छा इधर है। 3 बार घर में मुसल्ला बिछाना मुश्किल है, जाके देखो रिश्तेदारी में, बताएगा मुसल्ला किधर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, कहने लगे कि जुवैरिया, जब मैं गया था तब तुम बैठी थी, मैं वापस आया तब भी तुम ऐसी बैठी हो। कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल, मैं जब से आप गए हैं और तब से अब तक मैं इसी तरह बैठी हूँ। दुआ करो कि अल्लाह हम सबको फजर की नमाज का पाबंद बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुवैरिया जब मैं यहाँ से गया और जब मैं वापस आया, इतनी देर में तुमने जितनी नेकियां की,
جتنی نیکیاں کی میں نے صرف یہ 5 کلمے کہے ہیں، صرف 5 کلمے، ان ساری نیکیوں سے یہ زیادہ اندازہ لگاؤ۔ کتنے کلمے؟ 5۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک بار ہمارے کہنے سے پڑھ بھی لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ کوئی مشکل نہیں، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں۔ اللہ کی قسم علماء لکھتے ہیں جو ان کو پڑھنے لگے گا اللہ اس کے لیے سارے راستے کھول دیں گے۔ طے کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔